یہ تو شاید کوئی نہیں جانتا کہ فواد چودھری کی یہ ڈیوٹی کس نے لگائی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی اس ڈیوٹی کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنی ہی جماعت پی ٹی آئی کے راستے میں پتھر ڈالنے میں مصروف ہیں۔ اگر کوئی غیر ذمہ دارانہ بیانات کی ڈائریکٹری مرتب کرے تو فواد چودھری ان میں ٹاپ آف دی لسٹ ہوں گے۔ کہانی تب شروع ہوتی ہے جب نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے جسٹس مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے پر کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مندوخیل کا آج کا فیصلہ ان کے بیانیے کی جیت ہے۔ اگلے روز جسٹس مندوخیل نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے کیس کی سماعت کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ 1 مارچ کا فیصلہ کتنے ارکان کا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے۔ اس پر فواد چودھری چھکا لگانے کے لیے میدان میں اترے اور جواب میں غزل کہہ ڈالی۔ جسٹس مندوخیل کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ کہہ کر حکومت کا کروڑوں روپیہ ڈبو دیا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، آپ کا نہیں۔ لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بدھ کے روز جب سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہوئی تو جسٹس جمال مندوخیل نے اپنے گزشتہ روز کی ریمارکس پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کل میرے ریمارکس پر بہت زیادہ کنفیوژن ہوئی ہے، میں اپنے تفصیلی آرڈر پر قائم ہوں۔ 4 ججز نے از خود نوٹس اور درخواستیں مسترد کی ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ 4 ججز کا فیصلہ ہی آرڈر آف دی کورٹ ہے۔ یہ آرڈر آف دی کورٹ چیف جسٹس پاکستان نے جاری ہی نہیں کیا۔ جب فیصلہ ہی نہیں تھا تو صدر نے الیکشن کی تاریخ کیسے دی؟ الیکشن کمیشن نے کیسے الیکشن شیڈول جاری کیا؟ آج عدالت کے ریکارڈ کی فائل منگوا لیں، اس میں آرڈر آف دی کورٹ نہیں ہے۔ آرڈر آف دی کورٹ پر تمام ججز سائن کرتے ہیں، لیکن فواد چودھری کو کون روکے؟ انہوں نے یہ کہنے میں ذرا دیر نہیں لگائی کہ جسٹس مندوخیل نے آج یو ٹرن لیا اور اپنے بیان کی عجیب و غریب وضاحت دی۔ فواد چودھری نے کہا کہ جسٹس مندوخیل کو چاہیے تھا کہ یہ موقف تھا تو بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لیتے کہ وہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے شروع میں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ فواد چودھری کی ڈیوٹی پتہ نہیں کس نے لگائی ہے، لیکن جس نے بھی لگائی ہے اس کو خبر ہو کہ فواد چودھری پوری تندہی کے ساتھ پی ٹی آئی کے راستے میں پتھر ڈالنے میں مصروف ہیں۔ پاکستان نیوز انٹرنیشنل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں، تجزیوں، اپڈیٹس اور معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے سپورٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔